جذباتی شوہر۔ صبح کی کرنیں پردے کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ کچن میں برتنوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ عالیہ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی جب دروازہ زور سے کھلا اور سلمان اندر داخل ہوا۔ چہرے پر فکر کی لکیریں اور آنکھوں میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ کیا ہے عالیہ؟ اس نے میز پر پڑے اخبار کو جھٹکے سے کھینچ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ عالیہ چونک کر بولی، کیا ہوا؟ اخبار کے صفحے پر ایک حادثے کی خبر تھی جس میں لکھا تھا کہ ایک بس کے حادثے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سلمان کی آواز کپکپا گئی، یہی تو راستہ ہے نا جس پر تم کل اپنی امو کے گھر گئی تھی؟ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا جب پہنچ گئی؟ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ عالیہ نے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ سلمان میں نے پہنچتے ہی پیغام بھیجا تھا، شاید تم نے دیکھا نہیں۔ سلمان کے لب بھینچ گئے۔ اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی تھی کہ ذرا سا خدشہ بھی اس کے دل کو ہلا دیتا۔ وہ جذباتی آدمی تھا۔ کبھی خوشی کے لمحے پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کبھی معمولی سی پریشانی پر غصے میں کانپنے لگتا۔ ماضی کی جھلک۔ عالیہ کو شادی کے ابتدائی دن یاد آئے۔ ایک بار وہ بازار گئی تھی اور ٹریفک میں پھنس گئی۔ واپسی میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ سلمان نے دروازہ کھولتے ہی کہا تھا، میں نے تمہیں کہاں تلاش نہیں کیا۔ پولیس اسٹیشن جانے ہی والا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس دن عالیہ کو احساس ہوا کہ یہ شخص عام شوہروں سے مختلف ہے۔ وہ سخت مزاج نہیں بلکہ جذباتی ہے۔ اس کی محبت شدت میں ڈوبی ہوئی ہے مگر اس کا اظہار کبھی کبھی بوجھ بن جاتا ہے۔ روزمرہ کی کہانی۔ سلمان کے لیے عالیہ کا ہر لمحہ قیمتی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے مگر ذرا سی لاپرواہی اس کے جذبات کو ہلا دیتی۔ اگر عالیہ کھانا دیر سے دیتی تو سلمان کہتا، کیا تمہیں میری بھوک کا احساس نہیں؟ اگر وہ فون نہ اٹھاتی تو فوراً سوچ لیتا کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ عالیہ کئی بار سمجھاتی، سلمان زندگی کو آسان لو، ہر چیز کو دل پر مت لو، مگر سلمان کے بس میں نہ تھا۔ اس کے جذبات اسے بار بار بہا لے جاتے۔ محبت کی شدت۔ ایک بار عالیہ بیمار پڑ گئی۔ بخار کی شدت سے وہ بستر پر گر گئی۔ سلمان نے اس رات نہ سویا نہ کھایا۔ ہر گھنٹے بعد اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتا اور دعائیں مانگتا رہا۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی خطرہ نہیں صرف وائرل ہے تب جا کر اس کے آنسو راکے۔ عالیہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سلمان نے جواب دیا، تم میری زندگی ہو، تم ٹھیک نہ ہو تو میں کیسے ٹھیک رہ سکتا ہوں؟ دوستوں کی رائے۔ سلمان کے دوست اکثر مذاق میں کہتے، یار تم تو بالکل فلمی ہیرو جیسے ہو۔ بیوی ہنسے تو تمہاری جان نکل جائے، روئے تو تمہارے آنسو بہنے لگے۔ سلمان بس مسکرا دیتا مگر دل ہی دل میں سوچتا کہ اس کی زندگی عالیہ کے بغیر نامکمل ہے۔ تنازع۔ ایک دن عالیہ نے اپنی سہیلی کی شادی میں جانے کی اجازت مانگی۔ پروگرام دوسرے شہر کا تھا اور سفر میں 2 دن لگنے تھے۔ سلمان کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا، نہیں عالیہ تم اکیلی نہیں جا سکتی، مگر سب لڑکیاں جا رہی ہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ اگر تم وہاں گئی اور مجھے کچھ خبر نہ رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عالیہ خاموش ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سلمان کا یہ جذباتی پن اب اس کی آزادی پر اثر ڈالنے لگا ہے۔ اس رات وہ دیر تک سوچتی رہی کہ کیا محبت کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت قید میں رہا جائے؟ تبدیلی کی کوشش۔ کچھ دن بعد عالیہ نے نرم لہجے میں سلمان سے بات کی، دیکھو سلمان مجھے تمہاری محبت پر شک نہیں، مگر اگر محبت دم گیونٹی تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ سلمان نے نظریں جھکا لیں۔ میں جانتا ہوں عالیہ، بس میرا دل بہت کمزور ہے۔ تمہارا خیال آتے ہی دنیا کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت کا مطلب سکون دینا ہے، بے سکونی نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں سکھاؤں گی کہ کیسے اپنے خوف پر قابو پایا جائے۔ نیا آغاز۔ وقت کے ساتھ سلمان نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش شروع کی۔ اس نے عالیہ کے مشورے پر کتابیں پڑھیں، مراقبہ کیا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ اب اگر عالیہ باہر جاتی تو وہ دعا ضرور کرتا مگر بیجا ڈانٹنے اور رونے کے بجائے پرسکون رہنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن عالیہ نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں تم بدل رہے ہو، اب تمہارے ساتھ رہنا آسان لگتا ہے۔
سلمان کی آنکھوں میں نمی پھر آ گئی، مگر اس بار وہ آنسو خوشی کے تھے۔ نتیجہ، سلمان اب بھی جذباتی تھا، مگر اس نے سیکھ لیا تھا کہ جذبات کو قابو میں رکھ کر بھی محبت کی جا سکتی ہے۔ عالیہ کو اس کی شدت سے اب خوف نہیں آتا تھا، بلکہ یہ شدت ایک خوبصورت رشتہ بن گئی تھی جو آنسوؤں اور مسکراہٹوں دونوں سے جوا ہوا تھا۔